اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ پس جب حضرت عیسیٰ نے ان کا کفر معلوم کر لیا تو کہنے لگے اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کی راہ کی مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں۔ اے ہمارے پالنے والے ہیں اللہ، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی مان لی، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی، اور اللہ تعالیٰ سب دعا کرنے والوں سے بہتر ہے۔ ان آیات میں 52 سے لے کر 54 تک جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ضد اور ہٹ درمی کو دیکھ لیا تو اپنی گمراہی، کجروی اور کفر و انکار سے یہ ہٹتے ہی نہیں، تو فرمانے لگے کہ کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے میری تابعداری کرے۔ اس کا یہ مطلب بھی لیا جا گیا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ کے ساتھ میرا مددگار ہے، لیکن پہلا قول زیادہ قریب ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف پکارنے میں میرا ہاتھ بٹانے والا کون ہے، جیسے کہ نبی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کرنے کے بعد پہلے موسم حج کے موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ کا کلام پہنچانے کے لیے جگہ دے۔ قریش تو کلام الہی کی تبلیغ سے مجھے روک رہے ہیں، یہاں تک کہ مدینہ شریف کے باشندے انصار کرام اس خدمت کے لیے کمر بستہ ہوئے، آپ کو جگہ بھی دی، آپ کی مدد بھی کی، اور جب آپ ان کے ہاتھ تشریف لے گئے تو پوری خیر خواہی اور بے مثال ہمدردی کا مظاہرہ کیا، ساری دنیا کے مقابلے میں اپنا سینہ سپر کر دیا اور حضور کی خدمت، حفاظت، خیر خواہی اور آپ کے مقاصد کی کامیابی میں ہم تن مصروف ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس آواز پر بھی چند بنی اسرائیلیوں نے لبیک کہی، آپ پر ایمان لائے، آپ کی تائید کی، تصدیق کی اور پوری مدد پہنچائی، اس نور کی اطاعت میں لگ گئے جو اللہ نے ان پر اتارا تھا، یعنی انجیل۔ یہ لوگ دھوبی تھے اور حواری انہیں ان کے کپڑوں کی سفیدی کی وجہ سے کہا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ شکاری تھے، صحیح یہ ہے کہ حواری کہتے ہیں ہم مددگار کو، جیسے کہ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی جو سینہ سپر ہو جائے اس آواز کو سنتے ہی حضرت زبیر تیار ہو گئے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا، پھر بھی حضرت زبیر ہی نے قدم اٹھایا۔ پس حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہ لوگ اپنی دعا میں کہتے ہیں ہمیں شاہدوں میں لکھ لے، اس سے مراد حضرت ابن عباس کے نزدیک امت محمد میں لکھ لینا ہے۔ اس تفسیر کی روایت سند بہت عمدہ ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے اس ناپاک گروہ کا ذکر ہو رہا ہے جو حضرت عیسیٰ کے جانی دشمن تھے، انہیں مروا دینے اور سولی دینے کا قصد رکھتے تھے، جنہوں نے اس زمانے کے بادشاہ کے کان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھرے تھے۔ یہ شخص لوگوں کو بہکاتا پھرتا ہے، ملک میں بغاوت پھیلا رہا ہے اور رعایا کو بگاڑ رہا ہے، باپ بیٹوں میں فساد برپا کر رہا ہے، بلکہ اپنی خباثت، خیانت، قذف اور جھوٹ دروغ میں یہاں تک بڑھ گئے کہ آپ کو زانیہ کا بیٹا کہا اور آپ پر بڑے بڑے بہتان باندھے، یہاں تک کہ بادشاہ بھی دشمن بن گیا اور اپنی فوج کو بھیجا تاکہ انہیں گرفتار کر کے سخت سزا کے ساتھ پھانسی دے۔ چنانچہ یہاں سے فوج جاتی ہے اور جس گھر میں آپ تھے اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے تاکہ بندی کر کے گھر میں گھستی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ان مکاروں کے ہاتھ سے صاف بچا لیتا ہے۔ اس گھر کے
روشن دان سے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیتا ہے، اور آپ کی شباہت ایک اور شخص پر ڈال دی جاتی ہے جو اسی گھر میں تھا۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں اسی کو عیسیٰ سمجھ لیتے ہیں، گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، سخت توہین کرتے ہیں، سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دے کہ اسے صلیب پر چڑھا دیتے ہیں۔ یہی ان کے ساتھ اللہ کا مکر تھا۔ وہ تو اپنے نزدیک سمجھتے رہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو پھانسی پر لٹکا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تو نجات دے دی تھی۔ اس بدبختی اور بدنیتی کا ثمرہ انہیں یہ ملا کہ ان کے دل ہمیشہ کے لیے سخت ہو گئے، باطل پر اڑ گئے اور دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے، اور آخر دنیا تک اس ذلت میں ہی ڈوبے رہے۔ اسی کا بیان اسی آیت میں ہے کہ اگر انہیں خفیہ تدبیریں کرنی آتی ہیں تو کیا ہم خفیہ تدبیر کرنا نہیں جانتے؟ بلکہ ہم تو ان سے بہتر خفیہ تدبیریں کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔